بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کر دیے گئے؟ آج بھی اس کے خاندان کے بچے کچے لوگ بھیک مانگنے پر کیوں مجبور ہوئے پڑے ہیں؟ سنیں اور لوگوں کو بتائیں کہ تباہی ایک دن میں نہیں آ جایا کرتی۔ صبح تاخیر سے اٹھنے والے لوگ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے اور جگہ دلی کی ہے۔ ٹائم صبح 7:30 بجے کا ہے۔ سول لائن میں بگل بچ چکا ہے۔ 50 سالہ رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ بینری دونوں ڈرل کے لیے جاگ اٹھے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھڑ سواری کے لیے نکل چکی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ اپنے دفتروں کی کرسیوں پر براجمان ہو چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس دوپہر تک اپنے دفتر کا اکثر کام ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوں کا جواب بھی دے چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سرمڈکاف بگھی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ذل الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد عمائدین اپنی خوابگاہوں کی طرف چل پڑے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے کہ لال قلعے کے صبح ناشتے کا وقت اور دلی کے جو انگریزوں کا حصہ ہے ان کے دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہوا کرتا تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، کبوتر بازی اور مرغ بازی اور مینڈوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، مدراس کے بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں اور پانی ہے اور ملیریا سے اوسط 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ اب آج کے زمانے میں 2021-22 میں آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر صبح 6 بجے ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور، کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ، کوئی ہسپتال ایسا نہیں کہ جہاں پہ ڈیوٹی کا ٹائم 8 بجے کا ہو اور 8:30 بجے کوئی بندہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی سپر طاقت ہے اور وہاں کی قوم کے حالات کیا ہیں کہ پوری قوم صبح 7 بجے سے پہلے ناشتے سے فارغ ہو جاتی ہیں اور صبح دوپہر کو 11:30 بجے تک لنچ کر چکی ہوتی ہے اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ اللہ کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عیسائی ورکر تھامس میڈکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے ہاتھ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان کیوں نہ ہو وہ ناکام ہو جائے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے پانی کے چشموں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔ خدا کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہے اور رب سے مانگتے رہے۔ حیرت ہے ان حاتب اللیل درویشوں پر جو یہ کہہ کر قوم کو یہ افیون کھلا رہے ہیں کہ ملک پاکستان 27ویں رمضان کو بنایا گیا تھا، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خداداد پاکستان اللہ کی تھی اور کیا سلطنت میسور اللہ کی نہیں تھی؟ مراد اس سے ٹیپو سلطان کی سلطنت ہے۔
اگر ٹیپو سلطان کی سلطنت ختم ہو سکتی ہے تو کیا ملک پاکستان کی سلطنت اگر اللہ کے قانون کے مطابق نہ چلے تو کیا یہ ختم نہیں ہو سکتی؟ جب تک ہم اللہ کے قانون کے مطابق چلیں گے تو باقی رہیں گے، زندہ و جاوید رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ آج بھی اگر ہم جو نافرمانیاں رب کی کر رہے ہیں اور جو رب کے احکامات کو رونتے جا رہے ہیں تو پھر ہم کہاں سکھ اور چین کی زندگی ہمیں میسر ہوگی؟ جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں اور مولوی بھی غیر معتبر بن گئے ہوں، ڈاکٹر بھی غیر معتبر بن گئے ہوں، ڈاکٹر لوٹنے بھی لگ گئے ہوں، سیاستدان اور پولیس خود جرائم پیشہ کاموں میں ملوث ہوں، کچہری بیٹھک ہو اور ججز بے اعتبار ہوں، بھکاری خوشامد ہوں اور اداکار بھانڈ پھونڈ والے ہوں، ٹی وی چینلوں پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان سود خور ہوں، دکاندار چور ہوں، جہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال کی عورتوں تک میں ریپ عام ہو چکا ہو، مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے، اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر ہوں یا صوبائی حکومتوں کے دفاتر ہوں یا نیم سرکار کے دفاتر ہوں، ہر جگہ لال قلعہ کی طرز کی زندگی گزر رہی ہے، ہر جگہ لال قلعہ کے طرز زندگی کا دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے ڈی سی، کتنے ڈی پی او، کتنے افیسرز 8 بجے اپنے آفس میں ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی بھی کوئی اور حد باقی رہ جاتی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے تو وہ زوال ہی کی طرف تو جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ صبح صبح اٹھ کر جب میں اپنی دکان پر جاؤں گا تو گاہک نہیں ہوں گے، مارکیٹ میں لوگ نہیں ہوں گے تو مجھ سے کون پرچیز کرے گا؟ دیکھیں، رزق کا وعدہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی اس کے ذمہ دار ہے۔ اللہ ہی رزق بھیجتا ہے، اللہ ہی کسٹمر بھیجتا ہے۔ یہی چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھی۔ خدا را سوچیے، اپنی زندگیوں کو بدلیے۔ اللہ حافظ۔